بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے سلسلے کی پہلی مجلس لے کر اصغر مہدی رضوی اور ڈاکٹر تقی عابدی حاضر خدمت ہیں. ناظرین، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. پھر موسم فریاد و بکا آیا ہے. پھر رونے رولانے کا مزہ آیا ہے. نکلے ہیں جو اشک پیشوائی کے فضا، کیا ماتم شاہ کربلا آیا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے محرم میں مجلسوں کی ابتدا ہوئی. یہ واحد چاند ہے جو جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کا پرسہ دیا جاتا ہے. یہ وہ سال ہے کہ جس کی شروعات شادیانے سے نہیں ہوتی، ماتم سے ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ آج پہلی محرم کی مناسبت سے، محرم کے چاند کی مناسبت سے، مرثیے کی مناسبت سے ہم پہلی محرم کس طریقے سے منائیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی، بہت عمدہ سوال ہے. پہلے تو میں مشکور ہوں کہ فروغ مرثیہ جو در حقیقت فروغ ادب اور فروغ مذہب اور تہذیب ہے. جی جی. بر صغیر میں اردو مرثیہ اپنی کیفیت آپ رکھتا. حقیقت. ہم نے رضوی صاحب جو مختلف حیتیں تھیں عرب سے یا فارسی ادب سے حاصل کی، لیکن جس میں مرثیہ بھی آیا، جی. عرب سے ہوتا ہوا، فارسی سے گزرتا ہوا، جب اردو ادب میں داخل ہوا تو غزل ہو کہ قصیدہ ہو کہ مرثیہ یعنی رباعی یا مثنوی، کسی حیت میں اردو ادب نے وہ پیش رفت نہیں کی جو مرثیہ نے کی. حقیقت ہے. آج اردو مرثیہ ادب عالیہ کا جز ہے. بالکل صحیح. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جملہ کہا تھا کہ اردو ادب کی جانب سے دنیا ادب کو میر انیس کے مرثیے اور مرزا غالب کی غزلیں تحفے میں پیش کی جا سکتی. کیا کہنے، ماشاء اللہ. تو مرثیہ اگرچہ کہ ان ایام عزا کی محرم کے پہلے 10-12 دن میں پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق 25,000 سے زیادہ مقامات پر کم از کم ایک مرثیہ اور زیادہ سے زیادہ آپ کے جو ہے 3-4 مرثیے پڑھے جاتے ہیں. اور آج کی ٹیکنالوجی سے جیسے آپ اور دوسرے افراد فروغ مرثیہ کو ڈیجیٹل ورلڈ میں پھیلا رہے ہیں، تو یہ حسن یوسف ہے جس کے حسن کو ہم پوری دنیا میں پیش کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور آپ جانتے ہیں کہ اردو ادب کی جو سب سے پہلی کتاب ہے کدم راؤ پدم راؤ، اس کے 40 سال بعد جو کتاب لکھی گئی ہے وہ اردو ادب کی پہلی مرثیے کی کتاب نوسر ہار ہے، 1503 میں رکھی، جو 1503 میں لکھی گئی اور جسے اشرف بیابانی بیجاپوری نے نظم کیا. جی ہاں بالکل. تو ہمارے جو تہذیب ہے بر صغیر کی، عزاداری کے اس دنیا میں 3 طرز ہیں، 3 ٹرینڈز ہیں. ایک عربی ہے جو جاری ہے، اور دوسرا فارسی اور ایرانیوں کا طریقہ کار ہے، بالکل. اور تیسرا ہمارا بر صغیر کا ہے. جی ہندوستان پاکستان. ہندوستان پاکستان اور ہندوستانی پاکستانی جو پوری دنیا میں
اس وقت پھیلے ہوئے ہیں ان کے جو عزاخانے اور امام بارگاہیں ہیں وہاں پر جو ٹرینڈ ہے، تو سب سے پاپولر اور سب سے معروف اور سب سے مشہور جو طرز عزاداری ہے وہ طرز عزاداری آپ کے بر صغیر کا ہے، تعداد کے لحاظ سے، مجالس کی تعداد کے لحاظ سے، لوگوں کے اس میں. تو ہماری جو عزاداری کا جو طرز ہے وہ ایک خاص آپ کے ماحول کی دین ہے، بالکل، جو گزشتہ 600-700 سال سے آہستہ آہستہ بنی ہے. بالکل ایک تو روایت ہے. ایک روایت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مجلس عزا جسے ہم کہتے ہیں وہ درود سے شروع ہوتی ہے، بالکل، فاتحہ سے یہ گزرتی ہے، اور جو صاحب منبر مرثیہ خان ہوتا ہے وہ پہلے سامعین کو وقت دیتا ہے تاکہ اپنی نشستوں پر آرام سے بیٹھ سکیں اور متوجہ ہو سکیں. تو کچھ رباعیات یا خطات پڑھتا ہے پہلے، اور اس کے بعد کچھ رباعیات اور خطات کے بعد سلام پیش ہوتا ہے، اور سلام کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پورا مرثیہ. تو وہ 500 سال کی جو تاریخ ہے وہ مرثیوں میں ہمارے رقم ہے. بالکل. نوسرہار کا ذکر ہم نے کیا یہاں پر، اور نوسرہار کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں 1800 سے زیادہ اشعار موجود ہیں. بالکل. اور اس کی تاریخ تصنیف 909 ہجری ہے. جی بالکل. بیجاپوری اشرف بیابانی بیجاپوری کہتے ہیں 900 ہوئے اگلے 9، یہ دکھ لکھیا اشرف تو، نام دھرایا 100 نوسرہار، لیکن یہ سب دکھ کا بھار. یعنی 909 ہجری میں 9 ابواب میں 9 باب میں تو نے یہ دکھ کا، یہ پیغمبر اکرم کے نواسے کے دکھ کا جو پرچار کیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام تو نے نوسرہار رکھا ہے. تو یہ پہلی مستند کتاب ہے. اور یہ جو امام بارگاہوں میں یہ جو پرانا محتشم کاشی کا جو مرثیہ نظر آتا ہے اس سے 80 سال پہلے ہمارے پاس نوسرہار موجود تھی. تو عزاداری جو ہے بلا تفریق مذہب و ملت بر صغیر میں عوام سے جڑی ہوئی. بالکل صحیح کہا. اہل ہنود بھی، مسیحی بھی بر صغیر کے عزاداری میں حصہ لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. حقیقت. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک پورا قبیلہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں حسینی برہمن. جی ہاں، جن کے پاس ایک خاص طریقے سے آپ کے جو ہے عزاداری منائی جاتی ہے. ان کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کی بھی اپنی ایک روایت ہے. بے شک وہی قبیلہ ہے کہ جو امام حسین کی نصرت کے لیے تاریخ کے حساب سے کربلا کی طرف روانہ ہوا تھا، مگر جب پہنچا تو امام حسین کی شہادت ہو چکی تھی. تو یہاں پر ایک اندازے کے مطابق 15 سے 20% جو اردو شاعری ہے وہ رسائی ادب میں موجود ہے اس وقت. یعنی مرثیے کی شکل میں، سلام کی شکل میں، نوحوں کی شکل میں، رباعیوں کی شکل میں. اور یہ عجیب چیز ہے کہ ہمارے جو مرثیہ نگار شعراء ہوئے ہیں انہوں نے اردو ادب میں بڑی عمدہ رباعیات لکھی ہیں اور بہت اچھی تاریخ گوئی کی ہے. بالکل. تو تاریخ گوئی کی جو صنعت ہے یا رباعی گوئی کی جو حیت ہے اس میں جو روشنی اور رونق ہے وہ بھی آپ کے مرثیہ نگاروں کی وجہ سے ہے. جی بالکل، کیونکہ میڈیا کا تو دور تھا نہیں پچھلا دور، تو اس میں ظاہری بات ہے داستان گوئی کے بعد جو واقعہ کربلا مرثیے میں آ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اس سے ایک نئی روایت قائم ہوئی
جی جو مجلسوں میں ذاکرین نے منبر سے بیان کی یا مرثیہ خان نے منبر سے بیان کی، اس سے جتنی ترویج عزاداری کی بر صغیر میں ہوئی، میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ ایران میں یا عرب میں وہ سلسلہ رہا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات صحیح؟ بر صغیر کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہر شخص نے، یعنی عامی سے لے کر عالم تک، گدا سے لے کر شاہ تک، ایک طریقے سے پوری طریقے سے آپ کے انوالو تھا، عزاداری میں حصہ لیتا تھا، وہ وہاں کی تہذیب کا حصہ بن چکی تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے، یعنی نوسرہار تو اپنی جگہ تھی جو لوکل زبان پرانی دکنی میں ہے، لیکن جو وہاں پر مجالسیں پڑھی جاتی تھیں وہ ایران کی فارسی کی لکھی ہوئی روضۃ الشہداء، جی ہاں بالکل، وائز کی، وائز شاعری کی جو کتاب تھی، تو اس میں مجالس تھیں، اسی سے کئی ترجمے ہوئے مثنوی کی شکل میں، نثری شکل میں، اور آپ کے دوسری حیتوں میں 10 مجلس، 12 مجالس، اور اس کی مشہور ترین آپ کے جو کتاب ہے کربل کتھا. جی ہاں کربل کتھا. کربل کتھا ایک ایسی کتاب ہے جو تقریباً 300 سال پرانی ہے، اور اس کا ایک واحد نسخہ یہاں پر آپ کے نیوٹن لائبریری میں تھا، جرمنی میں اسپنگر نے بھجوایا تھا، جس کو نثار احمد فاروقی نے منگوا کر اس مخطوطے کی فوٹو کاپی آپ کے اس کو کتابی شکل دی. تو اس میں 12 آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجالس ہیں. تو یہ جو بر صغیر کا جو میں طرز مسلسل کہہ رہا ہوں، اس میں بہت کچھ خوشبو اور رنگ عربی اور فارسی طرز کا ہے، بالکل. اور اسی بنا پر یہ جو ابواب بنائے گئے ہیں، جیسے 7 تاریخ کو جو 7ویں مجلس ہے حضرت قاسم سے منسلک، بالکل. اسی طریقے سے 8 تاریخ کی جو مجلس ہے وہ حضرت عباس سے، 9 تاریخ کی جو مجلس ہے وہ حضرت علی اکبر سے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد کی جو مجلس ہے حضرت علی اصغر سے، اور آخری جو ہے عصر عاشور کی مجلس مضبوط ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے. تو یہ جو طریقہ کار ہے، یعنی محرم کے عشرے کی تقسیم جو ہے، وہ بھی ہم کو گزشتہ 400-500 سال میں انہی طریقوں سے ہمیں ملی ہے. بالکل. اور تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف کسی خاص فرقے کا دخل نہیں ہے. یہ جو عاشور نامہ ہے روشن علی کا، ان کا تعلق بھی آپ کے جو فرقہ امامیہ سے نہیں تھا. اسی طریقے سے جو اشرف بیابانی کی جو نوسرہار ہے، تو مختلف، یا کربل کتھا جو ہے وہ کیونکہ خود شاعر تھے، فضل علی فضلی، جی ہاں، اور ان کے بھائی بھی بڑے اچھے شاعر تھے، ان لوگوں نے بہت ہی خوبصورت قسم کی آپ کے جو ہے مجالس لکھی ہیں. اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں مصائب بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرثیہ آگے بڑھتا ہے. تو قدیم اردو زبان یا دکنی زبان میں آپ کو رسائی جو مرثیہ نوحے کی شکل میں ہو یا سلام کی شکل میں ہو یا آپ کے دوسری حیت کی شکل میں ہو، کبھی مثلث لکھا گیا، کبھی مربع لکھا گیا، کبھی مخمس لکھا گیا، کبھی مثنوی کی شکل میں لکھا گیا، کبھی ترجیع اور ترکیب بند کی شکل میں لکھا گیا. لیکن اس کے بعد رفیع سودا پہلے شاعر ہیں، یا میر تقی میر ان کے ساتھ اوائل صف اول کے شاعروں میں سے ہیں، اور خلیفہ سکندر کے ساتھ، کہ ان لوگوں نے مسدس کا رواج دیا. جی ہاں بالکل. اس کے بعد میر مظفر ضمیر نے اس بنیاد پر وہ ساختمان آپ کے جو ہے تعمیر کی، جو آج ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میر ضمیر نے کہا تھا، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ درد ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا. تو وہ شاگردی جو آج حاصل ہوئی ہے کہ میر ضمیر نے آپ کے جو ہے کس طریقے سے آپ کے مرثیے کو، تو مرثیے کی داستان تو طولانی ہے جیسا آپ نے کہا، لیکن مرثیے کو جو آج ادب عالیہ میں مرثیہ ہے، اسی وجہ سے کہ جو ادب
ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے جس ادب میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ ادب سقوط نہیں کرتا، بالکل یعنی وہ زبان بولی نہیں بن سکتی۔ تو مرثیہ جب تک رہے گا، جب تک کہ غالب کی غزلیں، میر انیس کے مرثیے اور میر حسن کی آپ کی مثنویات اور اعلیٰ کیفیات کی جو نظمیں ہمارے اردو ادب میں رہیں گی، اردو ادب اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اس لیے مرثیے کا تحفظ اردو ادب کا تحفظ ہے، مرثیے کی آپ کی نگہبانی اردو ادب کی نگہبانی ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ مرثیہ جو کہتے ہیں لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے۔ تو مرثیہ درد کی بات ہے، مرثیہ آپ کے جذبات نگاری کی بات ہے۔ مرثیہ شاعری کیا ہے رضوی صاحب؟ شاعری جو ہے جذبات کی جو صفحوں پر آپ جو شاعر اپنے قلبی واردات کو، خارجی مشاہدات اور تجربات کو حل کر کر دل کے علاوہ سے پکا کر بھیجتا ہے، صفحے کرتاس پر بکھیرتا ہے، وہی شاعری ہے۔ تو آسان لفظوں میں جذبات نگاری کا نام شاعری ہے۔ اور سب سے بڑا جذبہ آپ جانتے ہیں کہ ناٹیہ شاستر میں بھرت منی نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس 8 جو رس یا جذبات ہیں، غصہ، غم، خوشی، حیرت، تو اس میں سب سے اہم جو جذبہ ہے وہ جذبہ غم ہے۔ اور جذبہ غم کو جو چیز آپ کے پیش کرتی ہے وہ مرثیہ ہے۔ تو مرثیہ قصیدہ جیسے زندہ لوگوں کی آپ کے مدح سرائی ہے، قصیدہ جو لوگ گزر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، ان کی صفات اور ان کی جو کارنامے ہیں اور ان کی مدح سرائی ہے۔ تو مرثیہ اس وقت آپ کے جذبہ غم کا پوری طریقے سے ہم کو ایک روال اور وہ بتاتا ہے کہ یہ کس طرح سے مختلف ادبوں میں اس کی آپ کے وہ رہی ہے۔ اور اردو ادب خوش نصیب ہے کہ اسے یہ صنف ملی جس میں اس نے اپنے مطالب کو پوری دنیا میں پیش کیا۔ اور ایک چھوٹی سی آپ کے تحقیق کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ 25,000 سے زیادہ آپ کے میر انیس کے مرثیے یا دوسرے مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ شبانہ روز آپ مرثیے کو سن سکتے ہیں۔ 5,500 مطبوعہ مرثیے ہیں ناظرین، اور اس میں ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 25,000 مقامات پر اگر آپ 24 گھنٹے میں دیکھیں تو مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ ناظرین، محرم کا چاند ہے، پہلی محرم ہے۔ آپ کے سامنے سلام کے چند شعر پیش کروں گا کہ ہلال محرم نشان عزا ہے، جدھر دیکھیے ایک محشر بپا ہے، شہیدی کو اصحاب ایسے ملے ہیں کہ جن کی وفا پر وفا خود فدا ہے۔ شبیہ پیمبر کی آمد ہے رن میں، زمیں تا فلک شور صلی علیہ ہے، اور کہوں کیا میں فوج حسینی کی شوکت، ہزاروں سے ایک ایک تنہا لڑا ہے، اور نبی کے نواسے کا ماتم ہے گھر گھر، اسی غم میں مصروف چھوٹا بڑا ہے، اور ہر ایک دل پہ غم کی گھٹا چھا گئی ہے، سیاہ پوش ہر مومن با صفا ہے۔ بے شک یہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ محرم اور ماتم، جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے چاند کا ذکر کیا کہ پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے، کیا کہنے، پھر جوش پہ ابر چشم تر آیا ہے، کیا خوب نصیب ہیں عزاداروں کے، فرزند رسول ان کے گھر آیا ہے، کیا کہنے سر، فرزند رسول ان کے گھر آیا ہے۔ ہمارے شاعروں نے محرم اور ابھی آپ نے ماتم اور محرم کا ذکر کیا، اور اس پر بھی آپ کے ایک 4 مصرے سن لیجئے کہ 2 میم جو ایک لفظ محرم میں ہیں، ہائے 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 ہائے،
شروع بھی میم سے ہے اور ختم بھی میر پہ. یہ ہمارے بڑے شعرا جو ہیں، اس سے پہلے میں آپ کے جو ہے دبیر کا نعتیہ شعر سنانا چاہتا ہوں. حضور کے نام میں 2 میم ہیں، محمد. ہاں، تو بتایا ہے کہ 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے. بالکل. یعنی یہ جو دنیا روشن ہے، یا سورج سے روشن ہے یا چاند سے روشن ہے. سورج کو آپ کے شمس کہتے ہیں اور چاند کو قمر کہتے ہیں. اور جو سے حرفی لفظ ہوتا ہے اس کے بیچ کے حرف کو قلب کہتے ہیں. بالکل. تو مرزا دبیر کا شعر دیکھیے، 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و خمر سے پایا. یعنی شمس کے میم سے اور خمر کے میم سے، یعنی پورا شعر بن گیا کہ 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے. تو اب محرم کے بارے میں کہتے ہیں 2 میم جو ایک لفظ محرم میں ہیں، پیوند انہی حرفوں کے ماتم میں ہے. ماتم میں بھی آپ کے جو ہے 2 ہیں. ہر میم کے 40 عدد ہیں یہ کھلا. ہر میم کے 40 عدد ہیں یہ کھلا. ماتم کے 40 روز 2 عالم میں ہیں. تو یہ جو شروع ہوتا ہے پہلا محرم، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 10ویں کو عاشورہ ہے اور اس کے 40 روز بعد 20 صفر چہلم ہے. تو ماتم کے 40 روز 2 عالم میں ہیں. تو یہ پوری طریقے سے محرم ہو یا ماتم ہو یا محرم کا چاند ہو، اس پر بھی اردو ادب میں بہت کچھ آپ کے سرمایہ ہے جس سے استفادہ ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جو 500 سال اردو کی تاریخ ہے، مرثیہ کی بھی تاریخ جو ہے اسی سے مماثلت رکھتی ہے. اور جتنی ترقی مرثیہ نے شروع کے 300 سال میں کی، اتنی ہی اردو زبان نے بھی، اور اتنی ہی ترویج عزاداری کا ذریعہ بھی بنا پورے بر صغیر میں. چاہے پاکستان کی بات کریں پچھلے 70 سال میں، یا چاہے بر صغیر کی بات کریں پچھلے 500 سال میں. یہ پروگرام محرم کا چاند اس حوالے سے ختم کرتے ہیں کہ اردو ادب اور اردو زبان دونوں کی مماثلت ایسی ہے کہ جب ادب کی ترویج ہو تو مرثیہ کی ترویج کا نام آئے، اور جب مرثیہ کی ترویج ہو تو ہماری ترویج عزاداری کا بھی نام آتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ آج کی مجلس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.